السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اردو کے 8 بہترین ناول۔ یہ وہ ناول ہیں جنہیں پڑھنا ہر اردو والوں کے لیے ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اردو میں دلچسپی ہے، اردو سے لگاؤ ہے، اور اگر آپ نے اس کے باوجود بھی یہ ناولز نہیں پڑھے ہیں تو کہیں کوئی کمی رہ جا رہی ہے۔ وہ کون کون سے ناول ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ہر ناول کے بارے میں تھوڑی سی بات میں ضرور کہوں گا تاکہ آپ کو اس ناول کے بارے میں پتہ چلے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہاں کوئی ترتیب نہیں رکھی گئی ہے۔ جو ناول مجھے جس طرح اچھا لگا، مطلب جتنا اچھا لگا اسے میں نے اسی طرح رکھ دیا۔ ان ناولوں میں کون ناول سب سے بہتر ہے یہ کہنا مشکل ہے، سبھی مجھے ایک ہی طرح کے لگتے ہیں اور اسی لیے ترتیب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں نام لے رہا ہوں آگ کا دریا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کی تخلیق ہے۔ یہ 1957 میں منظر عام پر آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ورجینیا وولف کے سوانحی ناول اورلینڈو سے ماخوذ ہے۔ بہرحال اس ناول میں بیان کی جانے والی داستان 300 سال پر محیط ہے۔ قرۃ العین حیدر کو اس ناول کی وجہ سے پریشان بھی کیا جاتا رہا۔ آگ کا دریا میں بر صغیر کی 2500 برس کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو یہ 2500 سال کی جو تاریخ بتائی گئی ہے یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آگ کا دریا آپ پڑھیں گے تو ماضی کے ان گلیاروں میں آپ کی سیر کریں گے آپ جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت بہتر ناول ہے یہ، اور میں کہتا ہوں اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ناول ہے بہاؤ، مستنصر حسین تارڑ کا یہ بہترین ناول ہے۔ اس ناول کا موضوع وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ اس ناول میں تارڑ نے تخیل کے زور پر ایک قدیم تہذیب میں نئی روح پھونک دی۔ بہاؤ میں ایک قدیم دریا سرسوتی کے معدوم اور خشک ہو جانے کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ دریا آہستہ آہستہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ زندگی تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، اور پانی جو زندگی کا اہم حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس تباہی سے بہت سے حیوانات مر جاتے ہیں، کچھ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، ڈائناسور جیسے بڑے جانور ختم ہو جاتے ہیں، مگر انسان واحد حیوان ہے جو محفوظ رہتا ہے۔ تو اس بہاؤ میں مستنصر حسین تارڑ نے جو موضوع لیا ہے وہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بھی پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ ناول ختم نہ ہو آپ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے۔ پریم چند کو کون نہیں جانتا؟ پریم چند اپنی افسانہ نگاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ گؤدان 1936 میں لکھا ہوا ان کا ایک ناول ہے، اور یہ پریم چند کا بہترین ناول مانا جاتا ہے۔ اس ناول میں ہندوستان کے پسے ہوئے کسانوں کی دکھ بھری زندگی بیان کی گئی ہے۔ پریم چند نے نہایت بے باکی سے مزدوروں سے روا رکھنے والے ریاستی مظالم کا نقشہ کھینچا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کس طرح استحصال ہوتا تھا ان کا، یہ گؤدان میں خاص طور سے بتایا گیا ہے۔ اس میں بھارت کے ان مزدوروں کی زندگی کو دکھایا گیا ہے جہاں سب کی نگاہیں نہیں جاتی ہیں۔ کسانوں کی معاشی لوٹ کھسوٹ، مہاجنوں اور حکومت کی حرکتوں کے علاوہ مذہب اور ذات پات کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ تو پریم چند کا یہ ناول بھی بہت خاص ہے۔ اس کے بعد جو بات کرتے ہیں تو وہ ہے خدا کی بستی۔ تو خدا کی بستی بھی ایک بہترین ناول ہے۔ شوکت صدیقی نے خدا کی بستی میں ایسے سے موضوعات کو پیش کیا ہے جو واقعی اپنی جگہ بہت خاص ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں تشکیل پانے والی شہری سوسائٹی جو نیم سرمایہ دارانہ اور نیم جاگیردارانہ معاشرت کی ترجمان ہے، اس کے باطنی حقائق کو نہایت جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔
مذہب اور جمہوریت کو ڈھال بنا کر ہوس پرستی اور دھوکہ دہی کو شعار بنایا جا رہا تھا۔ ایسے پرفریب معاشرے کو آئینہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ شوکت صدیقی نے اپنے اس ناول میں انسانی اغراض پر وجود میں آنے والے معاشرے کی تصویر کشی فکشن کے خطوط پر ضرور کی ہے، لیکن سماجی اور انسانی نفسیات کا تجزیہ اتنا فنی انداز میں کیا ہے کہ کہانی کو حقیقی زندگی کے بالکل قریب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خدا کی بستی، یہ بھی بہترین ناول میں ایک ہے۔ اگلا نام ہے موت کی کتاب۔ یہ خالد جاوید کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اس میں ایک مصیبت زدہ انسان کی کہانی کو پیش کیا گیا ہے جو آخر تک درد اور تکلیف سہتا ہے، مگر خودکشی کا خیال بار بار آنے اور اس پر قادر ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کا خاتمہ خود نہیں کر پاتا۔ اس ناول میں ان لوگوں کی نفسیات کھل کر بیان کی گئی ہے جن میں عمل کا فقدان ہوتا ہے۔ ناول کے مرکزی کردار میں بے خوابی، وحشت، جنون، جنسیت اور دیوانگی تک یعنی سب کچھ جمع ہے۔ تو یہ بھی اپنی طرح کا ایک خاص ناول ہے۔ راجہ گدھ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ نام تو سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں نے نہیں پڑھا ہو۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ سارے ناول ریختہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، آپ وہاں جا کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا مشہور ناول ہے جو 1981 میں شائع ہوا۔ اس ناول کے اشاعت کے بعد ہی بانو قدسیہ کو ادبی حلقوں میں پذیرائی ملی۔ یہ ناول معاشرتی طبقوں کے ٹکراؤ کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار سیمی شاہ اور اس کا ہم جماعت قیوم ہے۔ یہ ناول نفسیاتی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ رزق حلال و حرام اور معاشرتی رویوں میں حلال و حرام کے ٹکراؤ پر مبنی ہے۔ تو یہ راجہ گدھ ہوا۔ اس کے بعد بات کریں گے اداس نسلیں۔ یہاں دیکھیں کہ ناول کا نام کتنا اچھا ہے، اداس نسلیں۔ عبداللہ حسین کا یہ ناول ایک ایسا ناول ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم ناول نگاروں کی فہرست میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول پر الزام لگایا تھا کہ یہ سرقہ ہے، اور صفحہ نمبر تک اس کا بتا دیا تھا کہ یہاں مطلب یہ صفحہ یہاں سے لیا گیا، یہ صفحہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ عبداللہ حسین نے ان کے ناول آگ کا دریا سے اسلوب اور پیراگراف چرائے ہیں، یہ قرۃ العین حیدر نے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن ان الزامات کے باوجود اداس نسلیں آزادی کے بعد تحریر کیے جانے والے ناولوں میں سب سے بہترین کہا جا سکتا ہے۔ دہلی اور پنجاب کے درمیان ایک گاؤں جس میں ہندو، مسلم اور سکھ بستے ہیں کی دیہی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ عبداللہ حسین کے انتقال کے ساتھ ہی یہ ناول ایک مرتبہ پھر مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا اور اس کے 2 ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے۔ اور آخری نام آتا ہے امراؤ جان ادا کا۔ یہ مرزا ہادی رسوا کا بہترین ناول ہے، سب لوگ نام جانتے ہیں۔ اس ناول پہ کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ مختلف علوم پر ان کی دسترس تھی، یعنی مرزا ہادی رسوا کی۔ فلسفہ، منطق، ریاضی، طب، مذہبیات، کیمیا، موسیقی اور نجوم کے علاوہ شاعری میں بھی ان کی دلچسپی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شارٹ ہینڈ اور ٹائپ کا بورڈ بنایا۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں 4 ناول لکھے جن میں امراؤ جان ادا سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس ناول کے بارے میں تو آپ جان ہی سکتے ہیں، یہ طوائفوں کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اس ناول میں طوائفوں کی زندگی کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کیسے ایک اچھے گھرانے کی لڑکی طوائف بن جاتی ہے اور وہ رقاصہ بن کر کہاں کہاں کس طرح کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ تو یہ ناول بھی بہترین ناولوں میں ایک ہے۔ تو یہ 8 ناول ہوئے، یہ سب اپنی جگہ پر اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ ایسے ناول پڑھنے سے اردو مضبوط ہوتی ہے۔ قلمکار نے کس جملے کو کس طرح لکھا، کس لفظ کو کس طرح بڑھتا ہے، وہ مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ناول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں 8 ناول، ان ناولوں کا پڑھنا ضرور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔